پھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلاسن لیس لأحد من الناس فیہن رخصہ، فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کو بھی رخصت نہیں ہے، رخصت نہیں، چھٹی نہیں، کسی کو بھی چھٹی نہیں ہے۔ جس طرح جب انسان سخت بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو چھٹی ہے، رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ بوڑھا ہو گیا، بہت زیادہ روزے نہیں رکھتا، اسلام میں اس کو بھی چھٹی ہے کہ وہ بھی روزہ نہ رکھے اگر بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا۔ اسی طرح مسافر ہے، اس کو بھی رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ عورت کے جو دن آتے ہیں ان دنوں میں اس کو نماز کی رخصت ہے کہ وہ اس کی نمازیں نہ پڑھے، تو یعنی ایک رخصت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مگر تین چیزیں ایسی ہیں کہ کسی کو بھی ان تین چیزوں میں کوئی رخصت نہیں ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تین چیزیں کون سی ہیں کہ کسی کو رخصت ہی نہیں؟ تو پہلے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بر الوالدین مسلمن او کافرا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ یعنی یہ رخصت ختم ہو گئی، بھی ایسا نہیں ہے کہ کافر ہیں تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو، مسلمان ہیں تو اچھا سلوک کرو۔ یا اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کو رخصت ہی نہیں ہے اسلام میں، بر الوالدین او مسلمن او کافرا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تیرا ماں باپ چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے، وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ نیک ہے یا بد ہے، تو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیز کیا ہے کہ کسی کو رخصت نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والوفاء بالعہد او مسلمن او کافرا، وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو چاہے وہ مسلمان کے ساتھ کرو یا کافر کے ساتھ کرو، چاہے کسی کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، کسی کے ساتھ، چاہے وہ مسلمان کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ کافر کے ساتھ کیا تو پھر وعدہ ہی پورا نہیں، مگر ہمارے تو یہاں جو ہے وعدے خلافیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کو برائی سمجھی بھی نہیں جاتی، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن تم سے وعدے کے متعلق پوچھا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا تم نے وعدہ کیا تھا۔ اللہ صلح حدیبیہ جب ہوئی نا، صلح حدیبیہ، اس صلح حدیبیہ میں ایک شک یہ تھی کہ اگر مدینہ سے کوئی مسلمان مکے آ جائے گا تو ہم اس کو واپس نہیں جانے دیں گے۔ یہ غور سے سننا، مسلمان مدینہ سے مکے میں آ گیا تو ہم اس کو واپس نہیں جانے دیں گے، اور مکے سے کوئی مسلمان مدینے چلا گیا تو انہوں نے کہا جی یہ ہم اس کو واپس لانے کے حقدار ہوں گے۔ یہ بڑی عجیب شرط تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مان لی۔ صحابہ کرام نے بڑا اعتراض کیا یا رسول اللہ یہ شرط؟ حضور نے فرمایا خاموش رہو، اس میں اللہ ہمارے لیے کوئی بھلائی فرمائے گا۔ یعنی مدینہ سے مسلمان آئے تو کافر واپس نہیں دیں گے، اور مکہ سے کافر اگر چلا گیا، مسلمان اگر مکہ سے مدینہ چلا گیا تو پیچھے کافر جا کر لے آنے کے حقدار ہوں گے، یہ شرط تھی۔ اب ایک صحابی تھے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بصیر، وہ ان کو اس کے چچا نے، اس کے باپ نے، اس کے رشتہ داروں نے قید کیا ہوا تھا۔ وہ اس شرط کے چند دنوں بعد وہ بیڑیاں توڑ کر زنجیر توڑ کر وہ بھاگے، اور بھاگتے 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 پاؤں پہ زخم ہو گئے، بیڑی نہ کھلی ایک پاؤں کی تو پاؤں سوج گیا، اور اسی حالت میں بھاگتے بھاگتے کہتے ہیں صرف کچھ 10 یا 15 میل کا سفر ایسا تھا جو مجھے ایک بندے نے اونٹ پہ بٹھایا، باقی مکہ سے مدینے کا جتنا سفر تھا حضرت ابو بصیر رو کر کہتے میں نے پیدل طے کیا تھا۔ اب جنہوں نے دیکھا ہوا ہے ان کو پتہ ہے کہ تقریباً 500-550 کلومیٹر کے نزدیک یہ سفر ہے، اور پیدل کیا، اور بیڑیاں بھی پاؤں میں، ایک پاؤں میں بیڑی بھی لگی ہوئی ہے۔ حضرت ابو بصیر وہاں پہنچے مدینہ میں، ابھی آپ جا کر بیٹھے ہی تھے کہ پیچھے کافروں کے بندے پہنچ گئے مکہ سے کہ اے محمد تمہارا اور ہمارا یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ مکے سے جو بندہ آئے گا اس کو واپس دینا ہے، یہ ابو بصیر آ گیا ہے، اس کو واپس کرو۔ اب حضرت ابو بصیر جب آپ بیٹھے تھے وہ سن رہے تھے، اور مسلمان بھی سارے صحابہ کرام بیٹھے تھے، سب کی یہی خیال تھا کہ بھلا جو آ گیا ہے سارے رشتے توڑ کر، ناطے توڑ کر، اب اس کو واپس کون دے گا؟ لیکن وہ حیران رہ گئے جب میرے رسول نے حضرت ابو بصیر کو کہا کہ بھائی تم واپس چلے جاؤ،
کیونکہ میرا معاہدہ تھا. دیکھ لو ہمارے نبی وعدے کے اور معاہدے کے کتنے پابند تھے. میرے نبی نے حضرت ابو بصیر کو کہا یار واپس چلے جاؤ. اگر کوئی ہمارے جیسا ہوتا نا تو اللہ کی قسم وہ کلمہ ہی چھوڑ دیتا کہ میں تہاڈی خاطر سارے نہ لڑ کے تو تسی سن مینوں واپس بھیج رہے ہو. جس کی خاطر میں سارے زمانے سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے لڑ کر آیا ہوں، اس نے بھی مجھے قبول نہیں کیا. میرا اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ اور 2.5 ٹائم کا ٹکر نہ ملے تو ہم اسلام کے خلاف بکواس شروع کر دیتے. جی ہمیں مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ ہمارا تو یہ حال ہے. لیکن حضرت ابو بصیر کا عقیدہ دیکھیں کہ حضرت ابو بصیر سامنے بیٹھے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بصیر سے کہا کہ بھائی میرا معاہدہ تھا، لہٰذا اب جو بھی ہے تو مجھے پتہ ہے تو تھکا ہوا ہے، تیرے سوجن بھی ہے، خون بھی پیروں سے بہہ رہا ہے، مگر کیا کروں، میں تو وعدے کا پابند ہوں، اللہ مجھ سے وعدے کے متعلق پوچھے گا تو واپس چلا جا. سارے صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ اس کو تو مار دیں گے جا کر، آپ اس کو واپس نہیں، اس کو جہنم میں بھیج رہے ہیں، اس کو دوزخ میں بھیج رہے ہیں، اس کو تو سارے مار دیں گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کیا کریں، ہمارا معاہدہ تھا، وعدہ تھا ہمارا. اب حضرت ابو بصیر بھی روئے بڑے اور معافی بھی مانگی، یا رسول اللہ مجھے واپس نہ کرو، یہ مجھے مار دیں گے سارے. مگر حضور نے ارشاد فرمایا بھائی ہمارا وعدہ ہے، معاہدہ ہے، لہٰذا جاؤ. اب وہ غصے میں اٹھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کچھ نہ کہ غصے میں نکلا اور واپس راستے میں آیا. چند کلومیٹر دور آ کر وہ کھانا کھانے لگے نا تو اس نے ایک بندے سے کہا، 2 بندے تھے، ایک بندے سے اس نے کہا یار تیری تلوار بڑی قیمتی لگ رہی ہے. اس نے کہا میں نے اس سے بڑی جنگیں لڑی ہیں. یہ اس نے نیام سے نکالی اور تلوار حضرت ابو بصیر کو دی. تو حضرت ابو بصیر غصے میں پہلے تپے ہوئے تھے، انہوں نے وہ تلوار پکڑی اور اتنی زور سے ماری کہ اس کی گردنی کٹ گئی. دوسرا بندہ تھا وہ بھاگا، وہ بھاگتا بھاگتا ہی پتہ نہیں کہاں کا کہاں پہنچ گیا. حضرت ابو بصیر نے اپنی بیڑیاں بھی توڑی کسی طرح، اور ایک جنگل تھا وہاں راستے میں، اس جنگل میں جا کر بیٹھ گئے. اب وہاں واپس بھی نہ پہنچے، مدینہ بھی نہیں آتے تھے کہ حضور نے تو واپس کر دینا ہے، اور جنگل میں ڈیرا لگا لیا. اب ہوا کیا کہ جو بھی مسلمان مکہ سے بھاگتا نا تو وہ حضرت ابو بصیر درمیان میں بیٹھے تھے، وہ ان کو روک لیتے، کہتے بھائی حضور نے واپس کر دینا ہے کیونکہ حضور کا تو معاہدہ ہے اور ہم نے پھر مر جانا ہے، لہٰذا ادھر ہی رہو. وہ سارے ادھر ہوتے گئے کوئی تقریباً چند مہینوں میں کوئی 300 سے بھی زیادہ صحابہ کرام تھے وہ جمع ہو گئے. اب انہوں نے پلان یہ شروع کیا، یہ جو بھی کافروں کا قافلہ گزرتا نا تو یہ ان کو لوٹ لیتے، جو بھی گزرتا راستے میں ان کو روک کے ان کو لوٹ لیتے. اب وہ تنگ ہو گئے کافر، انہوں نے حضور کے پاس آ کر معافی مانگی، پاؤں پہ ہاتھ رکھ کر کہا یا رسول اللہ وہ جو معاہدہ کیا تھا نا ہم اس معاہدے کو توڑتے ہیں، آپ ان بندوں کو بلائیں، وہ تو ہمارا کوئی مال ہی نہیں پہنچنے دے رہے ہمارے پاس. لیکن اس واقعے میں یہ دیکھیں کہ یہ حضور ہمارے وعدے کے کتنے پابند تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بر الوالدین او مسلمن او کافرہ، دوسرے فرمایا والوفاء بالعہد او مسلمن او کافرہ، وعدہ کرو تو پورا کرو، چاہے وہ وعدہ مسلمان کے ساتھ کیا یا وعدہ کافر کے ساتھ کیا. اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُمِنَا لِمُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا، اگر تمہیں امین بنایا گیا، تمہیں امانت دار بنایا گیا ہے تو تم امانتیں پوری کرو، چاہے وہ مسلمانوں کی امانتیں ہوں یا کافروں کی. امانت میں خیانت نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کافر کا مال اپنے اوپر حلال سمجھو حالانکہ اس نے تمہیں امانت کے طور پر دیا. اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کا واقعہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے. میرے نبی نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا کر کہا علی صبح ان میرے جان کے دشمن جو بنے ہیں، جو مجھے مارنے آئے ہیں، ان کو ان کی امانتیں واپس لوٹا کر پھر تم مدینہ کی طرف آ جانا. جان کے دشمنوں کی بھی میرے نبی امانتیں واپس کر رہے ہیں. اور ہمیں بھی ہم بھی چاہیں، ہم بھی اسی نبی کے امتی ہیں، ہمیں اپنے اور پرائے میں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہر حالت میں وعدہ بھی وفا کرتا ہے اور مسلمان ہر حالت میں جو ہے وہ ایمان والا اور امانت دار بھی ہوتا ہے.